نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود و سلام ہو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ آپ پر درود بھیجنے کی تعلیم دی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو صحیح راہ پر لانے کے لیے جہاں آسمانی یا زمینی آفتوں میں کبھی انسانیت کو مبتلا کرتا ہے تو کبھی اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً کچھ ایسے سنہرے مواقع خصوصاً اس پر ایمان لانے والے بندوں کو عطا کرتا ہے کہ ان سنہرے لمحات اور مواقع کا استعمال کرتے ہوئے بندہ اپنی زندگی میں کچھ بہتری لے آئے اور ہم ہفتے میں ایک مرتبہ اس عظیم گھڑی اور لمحات کا سامنا کرتے ہیں۔ میری مراد جمعہ کا دن ہے۔ عموماً
ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو جمعہ کی حقیقت اور جمعہ کی روحانیت اور جمعہ کے حوالے سے ایک مسلمان کی کیا سوچ ہونی چاہیے، بہت سے مسلمان اس حوالے سے غافل نظر آتے ہیں، جبکہ اس امت محمدیہ پر اللہ کی کرم فرمائی یہ ہے کہ اس نے ہفتے میں ایک دن کو مختص کیا اور یہ امت محمدیہ کے لیے جمعہ کا دن انتخاب کیا رب ذوالجلال نے۔ پچھلی امتوں میں سے اہل کتاب کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور اہل کتاب کہتے ہیں یہود و نصارہ کو۔ یہودیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن کا انتخاب کیا، اور نصارہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتوار کا انتخاب کیا کہ ہفتہ بھر لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ امت محمدیہ کے لیے اللہ نے جمعہ کے دن کو مختص کیا کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ امت مسلمہ صرف عبادت کو جمعہ کے ساتھ خاص کر دیں۔ صرف عبادات کو جمعہ کے ساتھ خاص کر دینا یہ عقل مندی نہیں اور یہ ایمان کی دلیل نہیں۔ ہر لمحہ اور ہر قدم ایک مسلمان سے یہ مطلوب ہے اللہ کے فرامین اور تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرے، لیکن انسان ہیں اور انسان سے غفلت و لاپرواہی ہوتی ہے، اور جمعہ کا دن وہ ہوتا ہے کہ جس دن انسان خصوصاً مسلمان کی ذہنی تربیت ہوتی ہے اور اس کی آخرت کے سامان اس کے سامنے فراہم کیے جاتے ہیں جمعہ کے خطبوں کی شکل میں۔ لہٰذا جمعہ کا دن ہر مسلمان کو چاہیے کہ خصوصیت کے ساتھ اس پر توجہ دے اور اہتمام کی نگاہ سے اس کو دیکھنی چاہیے، اور اس کے جو فوائد ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس دن کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی ہر ممکن ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے۔ خیر و برکت والا دن ہے یہ، اور یہ ایسا دن ہے کہ اہل کتاب اس دن کو لے کر امت محمدیہ پر حسد کیا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ اہل کتاب کو امت محمدیہ کی 3 چیزوں پر حسد ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ نے اس امت کے لیے جمعہ کے دن کا انتخاب فرمایا، جبکہ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن۔ تو اس معاملے کو لے کر اہل کتاب امت محمدیہ پر حسد کرتے ہیں کہ اتنا مبارک دن اللہ نے ہمارے حق میں کیوں انتخاب نہیں کیا۔ یہ خصوصیت جو حاصل ہوئی، یہ جو فضیلت حاصل ہوئی، یہ امت محمدیہ یعنی ہم مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ اور دوسری چیز جس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبلے کا معاملہ ہے۔ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے کعبۃ اللہ کا جو ہے یا کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا، تو کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دینا تو اس پر بھی اہل کتاب اس مسئلے کو لے کر ہم پر حسد کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد امام جب آمین کہے تو مقتدی حضرات کو بھی آمین کہنا چاہیے، اور جس کی وجہ سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے اور امام کے آمین کہنے سے اگر موافقت کر جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے، یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس آمین کہنے کے مسئلے کو لے کر بھی اہل کتاب اس امت محمدیہ پر حسد کرتے ہیں۔ تو بڑا عظیم دن ہے یہ جمعہ کا دن۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعہ کی فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہر روزانہ تو سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن سب سے بہترین دن وہ جس میں سورج طلوع ہو وہ جمعہ کا دن ہے، اور آپ نے فرمایا یہ جمعہ کا دن سب سے بہترین دن ہے، اور اسی دن آدم پیدا کیے گئے علیہ السلام، اور اسی دن آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اسی دن آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، یعنی جمعہ کے دن فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ اسی لیے جمعہ کا دن جب آتا ہے، سلف سے اور انبیاء کی زندگی سے یہ بات منقول ہے کہ ان کے دلوں میں ایک طرح کی وحشت پیدا ہوتی،
ایک طرح کی ہیبت پیدا ہوتی. یہ وہ دن ہے جس دن کی یہ دنیا فنا ہو جائے گی, یہ وہ دن ہے جس دن کی قیامت بپا ہوگی, اور یہ وہ دن ہے جس دن کے سارے لوگ حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے, یہ وہ دن ہے جس دن کے سور پھونکا جائے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں امام صاحب کو اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی, ہمارے نبی کی یہ سنت ہے کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ کی تلاوت کرنا اور 20 پر 90 پارے کی سورۃ الدہر, سورۃ الانسان کی تلاوت کرنا مسنون ہے. اور ان دو سورتوں کو پڑھ کے دیکھیے آپ, سورہ سجدہ اور سورہ انسان, جن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کے مناظر اور جنت و جہنم کا تذکرہ اللہ نے ان دو سورتوں میں فرمایا, تاکہ ہمارے دن کی شروعات جب جمعہ میں حاضر ہوں تو اس تصور کے ساتھ حاضر ہوں کہ اسی دن گویا کہ قیامت بپا ہوگی اور قیامت قائم ہوگی, اور اسی فکر آخرت کے ساتھ جمعہ کے دن کی شروعات ہونی چاہیے. اسی لیے مسنون ہے, واجب تو نہیں, مسنون ہے. امام کو چاہیے کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ انسان کی تلاوت کرنی چاہیے, تاکہ مصلی حضرات جب نماز میں کھڑے ہوں تو جنت و جہنم کے جو مناظر اور قیامت کی ہولناکیاں جو ان دو سورتوں میں بیان کی گئیں ان کو سنتے ہوئے اپنے دلوں میں آخرت کا تصور پیدا کر سکیں. بڑا عظیم دن ہے دوستو یہ جمعہ کا, بڑی اس کی فضیلتیں وارد ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جمعہ کے دن اگر کوئی مسلمان غسل کرتا ہے, اگر کوئی بندہ غسل کرتا ہے اور اپنے پاس موجود یعنی اچھا لباس پہن کر اور خوشبو استعمال کر کے اگر مسجد کی جانب آتا ہے, اور جب مسجد میں داخل ہوتا ہے اور لوگوں کے درمیان صفوں کو چیرتے ہوئے داخل نہیں ہوتا, بلکہ جہاں جگہ میسر ہو تو وہاں پر وہ بیٹھتا ہے, اور بیٹھنے سے پہلے اگر وقت موجود ہے تو نماز پڑھ کے اگر کوئی بندہ بیٹھتا ہے اور خاموشی اختیار کرتا ہے, اور خطیب جن باتوں کو کہتے ہیں انہیں پورے سکون کے ساتھ اگر کوئی بندہ سنتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس بندے سے ہوئی, اللہ تعالیٰ ان تمام غلطیوں کو دھل کے رکھ دیں گے اور معاف کر کے رکھ دیں گے. اللہ اکبر. اور اسی کو فرمایا اللہ کے نبی نے, الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہن, کہ 5 وقت کی نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کی, جو یعنی ایک جمعہ میں اگر آپ حاضری دیتے ہیں اور پابندی کرتے ہیں اور اگلے جمعہ بھی آپ پابندی کرتے ہیں, تو اس درمیان جو آپ سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں صادر ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف کر کے رکھ دیں گے. یہ سب عظیم, یہ سب فضیلتیں اس بندے کو حاصل ہوں گی جس بندے نے جمعہ کی قدر کی اور جمعہ کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے پہل جو ہے مسجد میں حاضری دینے کی کوشش کی. اور اہتمام ہونا چاہیے دوستو, اللہ کے کتنے ایسے غافل بندے ہیں, جمعہ کا دن آنے کے باوجود ایک تبدیلی ہمارے اندر آنی چاہیے. اللہ اکبر. اہل کتاب اس مسئلے کو لے کر ہم پر حسد کرتے ہیں. جانتے ہیں حسد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ دن اللہ نے انہیں کیوں عطا نہیں کیا, اگر عطا کرتا تو شاید وہ اس کی قدر کر لیتے, لیکن امت محمدیہ کو بن مانگے سب سے بہترین دن جسے سید الایام کہا جاتا ہے, یہ تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن, یہ دن اللہ نے ہمیں عطا کیا. لیکن کتنے مغفل بندے ہیں کہ جمعہ کا دن آنے کے باوجود ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہیں کرتے. جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں, اور جمعہ کے دن کی فضیلت کے لیے بات کافی ہے, اللہ نے قرآن میں ایک سورت نازل کی جس سورت کا نام ہی سورہ جمعہ رکھا, اور اس سورہ جمعہ میں ایک آیت کریمہ جو یعنی مسنون ہے کہ جمعہ کے دن جو جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ, دوسری رکعت میں سورہ منافقون, یا پہلی رکعت میں سورہ اعلی اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھنا مسنون ہے. تو کہا اس سورہ جمعہ میں, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا, اے ایمان والو اگر جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو تم اپنے سارے کاروبار چھوڑ دو اور اللہ
کے ذکر کی جانب دوڑ پڑو، اللہ کے ذکر کی جانب دوڑ پڑو، تو مطلب یہ ہوا کہ جب اذان ہوتی ہے اذان کے بعد کاروبار نہیں کرنا چاہیے، دنیاوی کاموں میں مصروف نہیں رہنا چاہیے، اپنے گھر بار میں مصروف نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں دوڑ پڑنا چاہیے اللہ کے ذکر کی جانب، یعنی مساجد کا ہمیں رخ کرنا چاہیے تاکہ جمعہ میں ہماری حاضری ہو سکے اور جمعہ کے خطبے سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ اور کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ دو، دنیاوی کاموں کو چھوڑ دو، دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یہ ہمارے حق میں بہتر ہے دوستو اگر ہم نے جمعہ کے دن اہتمام کیا اور حاضری دینے کی ہم نے کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے کتنی عظیم خوشخبری سنائی، اگر کوئی بندہ جمعہ کے دن پہلے مسجد میں حاضر ہوتا ہے، جمعہ کے دن پہلے مسجد میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد میں آنے والے کو اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے جو ثواب ملے گا وہ اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، اور دوسری گھڑی میں آنے والے کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گائے ذبح کرنے سے جو ثواب ملے گا وہ ثواب بندہ حاصل کرے گا، اور تیسری گھڑی میں آنے والے کے متعلق فرمایا کہ بکری کی قربانی پیش کرنے والے کو جو ثواب ملے گا وہ اجر و ثواب پائے گا، اور چوتھی گھڑی میں حاضر ہونے والے کے متعلق فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مرغی کو اللہ کی راہ میں جو قربان کرتا ہے تو اس کو جو ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ چوتھی گھڑی میں حاضر ہونے والے کو عطا فرمائیں گے، اور پانچویں گھڑی اور آخر میں آنے والے کے متعلق فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی بندہ انڈے کو اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو جو ثواب ملے گا تو آخری گھڑی میں آنے والے کو اللہ تعالیٰ وہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھیں دوستو، آخری گھڑی کا یہ مطلب نہیں کہ خطیب صاحب اپنی تقریر کو ختم کریں یا نماز کو شروع کریں تو اس وقت میں آنا، ہرگز یہ مطلب نہیں، بلکہ آخری گھڑی سے مراد کہ اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں آگے فرمایا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، اگر امام نکلتے ہیں اور منبر پر آ کر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر ثواب کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے۔ گویا کہ اگر خطبہ شروع ہونے کے بعد اگر آپ آتے ہیں آپ ثواب ہرگز پا نہیں سکتے ہیں، آپ ثواب پانے کے لیے خطبہ شروع ہونے سے پہلے آنا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد، کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے کے پاس ٹھہر جاتے ہیں، اور جو پہلے آتا ہے اس کو فرشتے زیادہ اجر و ثواب لکھتے ہیں۔ یہ ثواب کا سلسلہ لکھتے جاتے ہیں۔ کب تک فرشتے ثواب لکھتے ہیں؟ کہا کہ جب تک کہ امام اور خطیب یعنی منبر پر نہ چڑھ جائے، اور جب خطیب منبر پر چڑھ جائیں تو فرشتے اس رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، فرشتے اس رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی مبارک مجلس ہے یہ جمعہ کی مجلس، فرشتوں کی یہاں حاضری ہوتی ہے اور فرشتے یہاں جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے کس قدر اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب منبر پر خطیب کھڑے ہو جائیں تو گویا کہ یہ فرشتے جو لکھ رہے تھے ثواب، اجر و ثواب، وہ رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے دوستو، ہمارے پاس کیا تصور ہے جمعہ کے حوالے سے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں جمعہ کے حوالے سے اگر نماز میں بھی ہماری حاضری ہو جائے تو ہم نے جمعہ کو پا لیا۔ کس قدر لاپرواہی، یہ کس قدر غفلت و سستی ہے ہماری۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری آخر میں حاضری ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جمعہ کو پا لیا۔ ہرگز وہ بندہ جمعہ کا اجر و ثواب پا نہیں سکتا جس نے خطبہ کی شروعات ہونے کے بعد مسجد میں حاضری دی۔ تو اہتمام ہونا چاہیے دوستو۔ جانتے ہیں کہ جمعہ میں سب سے اہم جمعہ کا خطبہ ہے، اسی لیے ظہر کی نماز ہم روزانہ 4 رکعت پڑھتے ہیں ہم، اسی لیے جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھنے کو کہا گیا کیونکہ آپ خطبے میں شریک رہتے ہیں آپ، اسی لیے ہمارے حق میں یہ رخصت دی گئی اور یہ تخفیف والا معاملہ کیا گیا کہ جمعہ کے دن آپ شروع سے حاضر رہتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں آپ، لہذا 2 رکعت پڑھنا ہے ہمیں۔
تو لہٰذا دوستو دیکھیے جمعہ کا خطبہ کس قدر اہم ہے، اور جمعہ کا خطبہ وہ ہے کہ اللہ کے نبی اسی خطبے کے ذریعے صحابہ کی آپ نے زبردست تربیت فرمائی، اور مختصر سی مدت میں ہم دیکھتے ہیں دنیا کی سب سے بہترین ٹیم اور جماعت کو اللہ کے نبی نے تیار کیا، تو اس میں سب سے زیادہ اثر یعنی اسی جمعہ کا ہوا کرتا تھا۔ تو جمعہ سب سے اہم ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ جمعہ ہر مسلمان کے حق میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اسی جمعہ کے ذریعے سے ہمارا وہ ضمیر جو مردہ رہتا ہے اس کو بیدار کرنے اور جگانے میں جمعہ کا خطبہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمارے اندر ایمانی حرارت اور ایمانی غیرت نہیں رہتی ہے، اس جمعہ میں شریک ہوئیے، ہمارے اندر ایک جذبہ ہوگا، چلو اس دین کے لیے کچھ کرتے ہیں، اسلام کے لیے کچھ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بناتے ہیں، اپنے آپ کو سوارتے ہیں۔ اب تک دنیا کے لیے جی رہے تھے، ہم آخرت کے لیے جیتے ہیں۔ جمعہ میں حاضر ہو کر دیکھیے دوستو ہماری زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بے نمازی نمازی بن سکتا ہے، خیرات سے محروم خیرات سے جو ہے سرشار ہو سکتا ہے، برائیوں میں ملوث برائیوں سے توبہ کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم جمعہ کے قدرداں بن جائیں اور جمعہ کی ہم قدر کرنے والے بن جائیں۔ کوشش کریں دوستو، دنیا کے لیے ہم نے بہت کچھ جو ہے دے دیا، بہت کچھ ہم نے دنیا کو دے دیا، لیکن یہ دنیا یاد رکھیں بے وفا ہے، جتنا تم دو گے اتنا ہی تمہیں یہ دنیا دھوکہ دے گی۔ یاد رکھیے آپ آخرت کے لیے دیجئے، آخرت کی زندگی کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے گی، آخرت کی زندگی تمہارے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرے گی، اور آخرت کی زندگی کے لیے دینے کا مطلب یہ ہے ایسے بہترین مواسم سے، ایسے بہترین موسم سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ ہمیں نیکیوں کا موسم دیتا ہے، نیکیوں کا ایک موسم بہار اللہ ہماری زندگی میں لے آتا ہے، وہ یہی جمعہ کا دن ہے دوستو۔ اور اسی لیے دیکھیے سبحان اللہ جمعہ کے دن کتنی باتیں ہیں اور کتنی فضیلتیں ہیں۔ مجھے اور آپ کو جو ہے سوچنا چاہیے، میری زندگی میں سینکڑوں جمعے گزر گئے، ہزاروں جمعے گزر گئے، کیا میں نے جمعہ کے دن ہمارے نبی نے جو تعلیمات دیں کیا میں نے ان کے مطابق عمل کیا؟ سورہ کہف کی تلاوت ہم اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، اگر کسی بندے نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، اللہ دو جمعہ کے درمیان اللہ اس کی زندگی میں روشنی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی جو زندگی گزرے گی نا آنے والے جمعہ تک اللہ کی روشنی میں آپ گزاریں گے۔ مطلب یہ ہے اللہ کی روشنی میں زندگی بسر کرنے والا اس کی زندگی میں کبھی تاریکی نہیں آ سکتی ہے، مطلب یہ ہے کبھی اس کا قدم ڈگمگائے گا نہیں اور کبھی اس کا قدم گمراہی کی طرف آگے نہیں بڑھے گا۔ اللہ روشنی دیتے ہیں دوستو سورہ کہف پڑھنے سے۔ اور جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ نبی پر درود کا اہتمام کرنا چاہیے، نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ یہ درود یعنی جمعہ کے دن مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، کثرت سے درود بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے جمعہ کے دن ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس نبی پر ہم درود بھیجنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جمعہ کے دن اللہ نے ایک گھڑی رکھی ہے، اس گھڑی میں اگر کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ اس کی دعا کو، وہ جو بھلائی کی دعا کر رہا ہے اللہ اس بھلائی کی دعا کو ضرور قبول کر کے رہیں گے۔ لیکن یہ گھڑی کب ہے اللہ کے نبی نے نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعض علماء نے کہ خطیب جب منبر پر جو ہے چڑھتے ہیں اور دو خطبوں کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں مختصر جو وقت ہوتا ہے یہ گھڑی ہے، اور اکثر علماء نے کہا کہ عصر سے مغرب تک کا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ قبولیت کی گھڑی رکھی ہے۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کے دن اس گھڑی کو پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بھلائی میں مصروف رکھنا چاہیے، دعاؤں میں مصروف رکھنا چاہیے، ورنہ ہمارا حال کیا ہے دوستو، جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کے جاتے ہیں اور گھر میں بہترین غذا اور کھانے سے فارغ ہوتے ہیں، یا تو اپنے آپ کو بستر کے حوالے کر دیتے ہیں، یا تو اپنے آپ کو ٹی وی کے حوالے کر دیتے ہیں، یا تو
اپنے آپ کو سیر و تفریح کے حوالے کر دیتے ہیں. بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہیں جو غروب آفتاب سے پہلے کی جو گھڑی ہے اس گھڑی کو اللہ کے ذکر میں اور عبادت میں گزارنے والے بہت کم ہیں. بلکہ ہمارا حال دیکھیے کیسا ہے. جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے کہ نہیں, سنت بھی ہم نہیں پڑھتے اور نکل جاتے ہیں. دوستو یہ کیا ہے ہماری غفلت. ہم اللہ کے پاس جواب دینا ہے. دوستو موقع ہے, جمعہ کے دن ہر مسلمان اپنے اندر کچھ نہ کچھ ذرہ برابر تو ایمانی حرارت اپنے اندر محسوس کرتا ہے. موقع ملا ہے اس کے گھر میں حاضری کا, تو لہذا کچھ زیادہ دیر یہاں بتائیے, یہاں کچھ دیر جو ہے یعنی وقت گزار کے دیکھیے دل میں کیسے سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے آپ کیسے قریب ہوتے ہیں. دربار الہی سے قریب ہونے کا ہنر آپ جمعہ کے دن سیکھ سکتے ہیں. تو جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے نبی کی تو یہ سنت تھی, اگر مسجد میں سنت پڑھتے تو 4 رکعت پڑھتے تھے, اگر گھر میں پڑھتے تو 2 رکعت پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے. ہاں اگر آپ جب بھی مسجد میں داخل ہوں گے ہمارے نبی نے تعلیم دی کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لینی چاہیے. آپ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے, ایک صحابی آ کر بیٹھ گئے, اللہ کے نبی نے دوران خطبہ کہا کہ یا عبداللہ قم وصلی رکعتین, اے عبداللہ کھڑے ہو جائیے 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ جائیے. اگر خطیب خطبہ دے رہے ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں, آپ اگر داخل ہوتے ہیں 2 رکعت پڑھ کر بیٹھیے. یہ ہمارے نبی کا حکم ہے. لہٰذا جمعہ سے پہلے اگر آپ کے پاس وقت ہے, آدھا گھنٹہ پہلے آ گئے, پونا گھنٹہ پہلے آ گئے خطبہ شروع ہونے سے, تو زیادہ سے زیادہ نماز میں مصروف رہیے. یہ نمازیں آپ کے حق میں نفل نمازیں ہوں گی, نفل نمازیں پڑھتے رہیے, قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیے, ذکر و اذکار میں رہیے, توبہ و استغفار میں رہیے. بہرحال کوشش کیجئے دوستو, کوشش کیجئے. جمعہ کا دن بڑی ہی فضیلت والا دن ہے, بڑا عظیم دن ہے, مبارک دن ہے, اور تمام دنوں میں سردار والا دن ہے. یہ اس دن کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ جمعہ کا دن آتا ہے لیکن پھر بھی عین جمعہ کے وقت میں یا تو نہانے میں مصروف رہتا ہوں یا گھر کے کسی کام میں مصروف رہتا ہوں. مطلب یہ ہے آپ اللہ کی توفیق سے محروم ہیں, آپ اللہ کی توفیق سے محروم ہیں. جمعہ کے دن اگر پہلی گھڑی میں اگر حاضری کا مجھے موقع نہ ملے, میں یہ سمجھوں اللہ کی توفیق سے میں محروم ہوں. اللہ کی توفیق کو پانے کے لیے مجھے حاضر ہونا ہوگا, پہلی گھڑی میں حاضر ہونا ہوگا. جمعہ کے دن اول وقت میں حاضر ہو کر دیکھیے, اس کے بعد ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں نازل فرماتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو جمعہ کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, زیادہ سے زیادہ اس کے نبی پر درود و سلام جو ہے بھیجنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جب تک اس دنیا میں اللہ ہمیں باقی رکھے, خیر پر باقی رکھے, بھلائی پر اللہ باقی رکھے. جب اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے, اللہ تعالی ہمارے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے, حسن خاتمہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمنا
رحمني ورحمكم الله. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.